سلطنت زینووارا میں جب قاضی واپس پہنچا، مہاراج الطاف اور راجہ وقار دربار میں انتظار کر رہے تھے۔ قاضی نے خوشی سے اعلان کیا، مہاراج، شہزادی تبسم اور ان کے والد نے رشتہ قبول کر لیا ہے۔ وقار کی چہرے پر پہلی بار ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو دل کی گہرائی سے نکلی تھی۔ مہاراج الطاف نے کہا، بیٹا وقار، یہ صرف شادی نہیں، دو بڑی سلطنتوں کا بندھن ہے۔ تمہاری عقل اور تبسم کا حسن، یہ ملاپ تاریخ میں یاد رہے گا۔ وقار نے سر جھکا کر کہا، ابا جان، میں اس رشتے کی عزت بھی کروں گا اور تبسم کے غرور کو بھی حقیقت کے راستے پر لاؤں گا۔ وقار شہزادہ جب اپنے محل کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی تھی، میں تبسم شہزادی سے ایک بار ضرور ملوں گا، اس سے بات کروں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا۔ وقار آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے والد مہاراج الطاف کے پاس پہنچا۔ وہ جھکے ہوئے سر ادب اور احترام کے ساتھ کہنے لگا، ابو حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں شادی کے فیصلے سے پہلے ایک بار شہزادی تبسم سے ملنا چاہوں گا، اور میں اس کے لیے ایک خاص تحفہ بھی لے جانا چاہتا ہوں۔ مہاراج الطاف نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے حد محبت اور فخر تھا۔ وقار بیٹا، تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، رشتوں میں پہچان ضروری ہوتی ہے، جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور ہاں، وہ تحفہ بھی ساتھ لے جانا جو ہمارے خزانے میں نسلوں سے رکھا ہوا ہے۔ وقار نے حیرت سے پوچھا، کون سا تحفہ ابو؟ مہاراج ہلکا مسکرا کر بولے، وہی قدیم سونے کا ہار جس پر ہمارے خاندان کی مہربانی اور شان لکھی ہے۔ وقار خوش ہو گیا، اسے کیا پتا تھا کہ وہ ہار ایک پراسرار تاریخ رکھتا ہے، ایک اندھیرا راز جو ہر پہننے والے کو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ نہ وقار کو علم تھا، نہ شہزادی تبسم کو۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوا تو وقار شہزادہ تیار کھڑا تھا، سنہری لباس، مضبوط تلوار اور دل میں ایک عجیب سی خوشی۔ اس کے ساتھ سندیش لے جانے والا قاصد بھی تھا۔ دونوں گھوڑوں پر بیٹھے اور چل پڑے تبسم کی سلطنت کی طرف۔ راستوں میں پھولوں کی خوشبو، ہوا کی ٹھنڈک اور آسمان صاف، لیکن جانی، قسمت کے پردے میں وہ طوفان چھپا تھا جو آگے آنے والا تھا۔ جب وہ تبسم کی سلطنت کے دروازے پر پہنچے تو سپاہیوں نے عزت سے استقبال کیا۔ محل کے اندر قدم رکھتے ہی وقار کی نظریں ہر جانب بھٹکنے لگی، اسے صرف شہزادی کی ایک جھلک چاہیے تھی۔ محل کے اندر دربار سجا ہوا تھا۔ شہزادی تبسم اپنی بے مثال خوبصورتی کے ساتھ بیٹھے ہوئی تھی۔ کمرے میں روشنی، گلاب کی مہک اور اس کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت کہ جیسے چاندنی کو زمین پر اتار دیا ہو۔ وقار جیسے ہی اندر آیا، چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ نہ وقار نے کچھ کہا، نہ تبسم نے، لیکن تبسم کے دل میں غرور تھا۔ وہ دل ہی دل میں بولی، میرے حسن کے سامنے تو بڑے بڑے راجے جھک جاتے ہیں، یہ بھی کیا چیز ہے؟ وقار سنہری ہار ایک نرم مخملی ڈبے میں رکھ کر محل کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے۔ محل کی راہداریوں میں چلتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی ہے۔ ہر جگہ شاندار ستون، جھومر اور محل کے محافظ، مگر وقار کی نظر بس ایک ہی چیز ڈھونڈ رہی تھی، تبسم شہزادی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں، دل میں ایک ہی دعا، یا اللہ، بس ایک بار تبسم کی جھلک دکھا دے۔ اچانک اسے دور سے ہلکی سی چاندی کی جھنکار سنائی دیتی ہے۔ وقار چونک کر ادھر دیکھتا ہے۔ اسی لمحے پردہ ہٹتا ہے اور تبسم سفید لباس میں، سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وقار کے قدم جیسے زمین میں دھس جاتے ہیں، ہاتھ میں پکڑا سونے کا ہار مزید چمکنے لگتا ہے۔ تبسم کی ہلکی سی مسکراہٹ پورے محل کو روشن کر دیتی ہے۔ وقار صرف ایک پل کو اسے دیکھ کر دل ہی دل میں کہتا ہے، یہ لمحہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ تبسم وقار کی موجودگی محسوس کرتی ہے اور رک جاتی ہے۔ اس کے اور وقار کے درمیان صرف چند قدم رہ جاتے ہیں۔ محل کی ہوا رک جاتی ہے، خاموشی گہری ہو جاتی ہے۔ وقار آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، دونوں ہاتھوں سے ہار والا ڈبہ آگے کر دیتا ہے۔ شہزادی تبسم، یہ تحفہ کوئی دولت نہیں، بس میری سچی عزت اور دل کا احساس ہے۔
تبسم حیران ہوتی ہے مگر خوش ہوتی ہے۔ وہ ڈبہ لیتی ہے، کھول کر دیکھتی ہے اور اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہو جاتی ہیں۔ وقار، تمہارے دل کی سچائی اس ہار سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لمحے محل کے بڑے دروازے سے مہاراجا آتے ہیں۔ وہ دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ تبسم، جس شخص کے دل میں اتنی نرمی اور محبت ہو وہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ وقار، تم اپنی نیت میں صاف ہو، تمہارا دل پاک ہے۔ وقار احترام سے سر جھکا لیتا ہے۔ تبسم پہلی بار وقار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش مگر خوبصورت رشتہ جنم لیتا ہے، ایک ایسا رشتہ جو عزت، محبت اور سچائی پر قائم ہوتا ہے۔ مہاراجا اشارہ کرتے ہیں کہ دونوں ساتھ چلیں۔ وقار پہلی بار محل میں تبسم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا ہے۔ محل کی روشنی جیسے دونوں کے ارد گرد جگمگا اٹھتی ہے۔